مولانا بشیر فاروقی صاحب، اس بات کی اب کیا گارنٹی ہے کہ جو صورتحال پاکستان نے ابھی دیکھی ہے، یہ 6 دفعہ دیکھ چکے ہیں ہم لوگ پچھلے چند ایک سالوں میں، دوبارہ ہم 2-4 ماہ کے بعد اس کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ بہت اچھا سوال کیا ندیم صاحب نے. یہ ملک صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ استحصال کرنا چھوڑ دیں، اس کو اس کا حق دینا شروع کر دیں، تو کبھی اس کے منہ سے چیخ نہیں نکلے گی. دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ جو بلیک آؤٹ ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، آپ میڈیا پرسن حضرات جو ہے، کبھی آپ نے ان کو اپنے پاس بلا کر شاید بات نہیں کی کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی خواہش کیا ہے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے کئی دنوں تک جو ہے نا وہ آگے نہیں چلے تھے. صرف وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ریاست کا آدمی ہم سے ملے، ہماری بات سنے. رمضان کریم میں سحری کے وقت حلفیہ باتیں ہوئی تھیں کہ ہم جو ہے یہ کر دیں گے، لیکن جب نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ آخر کا تم کسی کے ساتھ استحصال کرو گے، کیا کر دیں گے؟ کیا حلفیہ بات ہوئی تھی کہ کر دیں گے؟ بشیر فاروقی صاحب، کیا حلفیہ بات ہوئی تھی کہ یہ کر دیں گے اور نہیں ہوا؟ دیکھیں، اس کے بعد اس بات کا جواب دے رہا ہوں، کیا باتیں ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے. لیکن یہ ایک سب سے آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ استحصال بند کر دیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا، اس مرتبہ الحمدللہ اب یہ کبھی ان کا دھرنا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی ان کا مارچ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور کبھی آپ کو اس طرح خوشگوار واقعہ نہیں ملے گا. جس طرح سیاسی پارٹی سیاست کرتی ہیں اس طرح کریں گے. صرف اور صرف جو ہے نا ریاست کو چاہیے کہ جس طرح دوسری سیاسی پارٹیوں کو موقع دیتی ہے، ان کا بلیک آؤٹ نہیں کرتی. اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اگرچہ ان کی عقل میں آئے نہ آئے، مگر ریاست ان کا ساتھ دیتی ہے، تو ان کو ساتھ دینا ہوگا. لیکن اس مرتبہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس سے تو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سالوں میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوگا. اور اس میں ثالث بنا دیا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب کو. مفتی منیب الرحمان پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان ہیں، اور وہ ان کے استادوں کے استاد ہیں. انہوں نے اس بات کا ان کو یقین دلایا گیا. لیکن آپ نے جو بشیر فاروقی صاحب، آپ نے ابھی جو بات کہی کہ ان کو سیاسی جماعت کے طور پر کام کرنے کے لیے ریاست اس کو موقع دے، پھر یہ سالوں سال ایسا موقع نہیں آئے گا. ریاست نے اس جماعت کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے، اور میرے اوپر پیمرا کی جانب سے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے. تو آپ میرے سے تو شکوہ کرنے والے ہے ہی نہیں نا. مجھے تو ریاست نے یہ بتایا کہ یہ انڈیا سے اکاؤنٹس اس کو فنڈ کرتے ہیں، پھر مجھے ریاست نے بتایا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو میں تو وہ چیز بولوں گا نا جو مجھے پرائم منسٹر یا میرے وزیر یا کوئی بیٹھے ہوئے انٹیریئر منسٹر یا انفارمیشن منسٹر بتائیں گے. اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں کالعدم کا کیا ہوگا؟ اب تک دیکھیں، پیمرا نے جو آپ پر پابندی لگائی، جو باتیں ہوئیں، چلے وہ جو بھی انہوں نے ان کا گمان تھا، لیکن الحمدللہ یہ 1000 بار گارنٹی ہے کہ انہوں نے آج تک ان کا ایک ہی مقصد ہے، ختم نبوت اور ناموس رسالت. اس کا تیسرا کوئی راستہ نہیں. اور یہ انہوں نے ان کے اخبارات میں بیان آئے کہ جنہوں نے ہم پر اس طرح کا الزام لگایا، ہم عدالت میں جائیں گے اور اسے کہیں ہم پر ثابت کرو. اگر ثابت نہیں کرتے تو ان پر یہ ایک جرم نافذ ہوگا. ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. آپ لوگ بلیک آؤٹ ختم کریں ان کے ساتھ، اور اب ایسا کچھ ہوگا نہیں، پوری امید ہے انشاءاللہ. اور کالعدم حیثیت کو کون ختم کرے گا؟ ریاست ختم کرے گی، حکومت ریاست ختم کرے گی، اور ریاست کے پاس عدالت بھی ہے. عدالت بھی اس کا حل جب کر سکتی ہے تو ختم بھی کر سکتی ہے. عدالت میں تو گیا ہی نہیں معاملہ سر. ابھی یہ انٹیریئر منسٹری نے ATA کے تحت ان کو کیا ہوا ہے. عدالت میں تو انہوں نے ابھی بھیجنا تھا وہ ریفرنس بنا کے کہ ان کو بین کریں، وہ ابھی بھیجا ہی نہیں ہے ریاست نے. ریاست ہمیں گول گول چکر لگوا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے. انٹیریئر منسٹری شیخ رشید احمد صاحب کی پریس کانفرنس ہے، اور وہی اب اس کو واپس لیں گے. اب تو جناب اعلیٰ پھر تو یہ اور آسان ہو گیا نا. اب اگر عدالت میں نہیں جائے گا تو اور آسان ہو گیا. بہت آسانی سے دوبارہ یہ اپنی جس طرح ہر سیاستدان سیاست کرتا ہے یہ کریں گے انشاءاللہ. اس میں تو کسی بات نہیں، دو رائے نہیں. لیکن آپ نے بشیر فاروقی صاحب، آپ نے ایک کمال یہ کیا کہ یہ آپ کا ایگریمنٹ پہلے ہوا بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے، اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں ہوا احسن اقبال سے، پھر ہوا شیخ رشید سے. تینوں انٹیریئر منسٹر تھے. اس دفعہ آپ نے انٹیریئر منسٹر کو بھی سائڈ پہ کر دیا. آپ نے شاہ محمود جو فورن منسٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کیا. جی ہاں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ جو آپ سب کو دنیا کو پتہ ہے انہوں نے کیا، پریس کانفرنس انہوں نے کی، ان کے ساتھ ہوئی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہماری ریاست کے ایک اہم ترین لوگ ہیں. تو اب پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا کریں گے. اور دیکھیں آج ماشاءاللہ دھرنا بھی ختم ہو گیا. دھرنے کے مطلب سائڈ جا کے بیٹھ گئے، جو انہوں نے پالیسی بتائی تھی وہ بیٹھ گئے. انشاءاللہ 2-4 دن یہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ کے خیال میں سعد رضوی کو اگلے 2 روز میں آپ کے خیال میں رہا کر دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں، عدالت کا مسئلہ ہے. 2 روز یا 10 رات 2 روز کی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انشاءاللہ ریاست ضرور اس پہ تعاون کرے گی. اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں.